بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے کل شام اردن کے بادشاہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، جس کے دوران دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے قائم کی گئی قطری کمیٹی نے قطر فنڈ برائے ترقی کے تعاون سے غزہ کی پٹی میں ضرورت مند خاندانوں میں ماہ اپریل کی نقد امداد کی تقسیم کا کام شروع کر دیا ہے۔ قطر نے اسرائیلی قابض فوج کی جانب سے مسجد اقصی پر چڑھائی اور وہاں موجود نمازیوں پر کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 153 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,63,345 ہو گئی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل شام اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین سے ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس میں دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات، خاص طور پر فلسطین کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں لیڈروں نے غزہ کی پٹی کے نہتے شہریوں پر قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے مسلسل گولہ باری کی شدید مذمت کرتے ہوئے فوری جنگ بندی اور مسجد الاقصی اور دیگر مقدس مقامات کے تحفظ کا مطالبہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو اردن کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایمن صفادی اور فلسطینی جنرل اتھارٹی برائے شہری معاملات کے سربراہ حسین الشیخ کی جانب سے 2 الگ الگ ٹیلی فون کالز موصول ہوئی ہیں۔ ان فون کالز کے دوران فلسطین کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے دیگر امور بھی زیر بحث آئے۔ وزیر مملکت برائے خارجہ امور سلطان بن سعد المریخی سے جمہوریہ گھانا کے سفیر ایمینول انوس نے ملاقات کی ہے، جو قطر میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر عنقریب وطن واپس جا رہے ہیں۔ ملاقات کے دوران قطر اور جمہوریہ گھانا کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کے سلسلے میں وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے سفیر محترم کی کوششوں کو سراہا اور ان کی نئی سفارتی ذمہ داریوں میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے قائم کی گئی قطری کمیٹی کے چیئرمین سفیر محمد علی مادی نے قطر فنڈ برائے ترقی کے تعاون سے غزہ کی پٹی میں ضرورت مند خاندانوں میں ماہ اپریل کی نقد امداد کی تقسیم کا کام شروع کر دیا ہے۔ چیئرمین سفیر علی مادی کا کہنا ہے کہ تقریباً 1 لاکھ ضرورت مند خاندانوں کو $100 فی خاندان کے حساب سے نقد امداد فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ امداد کی تقسیم کا عمل اقوام متحدہ کے مراکز کے ذریعے ہوگا، جو غزہ کی پٹی میں موجود ہیں اور ان کی تعداد 300 سے زیادہ ہے۔ واضح رہے کہ ریاست قطر غزہ کی پٹی میں اسرائیلی ناکہ بندی کی وجہ سے معاشی بدحالی کا شکار برادر فلسطینی عوام کی مدد کے لیے ماہانہ انسانی امداد کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ قطر نے اسرائیلی قابض فوج کی جانب سے مسجد اقصی پر چڑھائی اور وہاں موجود نمازیوں پر کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جس سے دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور اسے انسانی حقوق اور بین الاقوامی کنونشنز کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ نہتے فلسطینیوں پر یہ مسلسل اور سسٹمیٹک حملے اسرائیل کے معاملے میں عالمی برادری کے غیر ذمہ دارانہ رویے اور بین الاقوامی قانون پر عمل درآمد کرانے میں ناکامی کا نتیجہ ہیں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی برادری کو فلسطینیوں کے حقوق کے تحفظ کے معاملے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC نے بھی اسرائیلی پولیس اور اسپیشل فورسز کی جانب سے مسجد اقصی پر چڑھائی اور وہاں موجود نمازیوں پر کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس کارروائی میں 152 نمازی زخمی ہو گئے، جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں نمازیوں کو اسرائیلی پولیس نے گرفتار کر لیا۔
GCC کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر نائف فلاح الحجراف نے اس واقعے کو کھلم کھلا دہشت گردی اور ناقابل قبول اور خطرناک کارروائی قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر الحجراف نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون کے مطابق مقبوضہ علاقے میں اس پر عائد ذمہ داریوں کو نظر انداز نہ کرے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری سے بھی کہا ہے کہ وہ مسجد اقصی اور وہاں پر موجود نمازیوں کی حفاظت کے معاملے میں اپنی ذمہ داریاں نبھائے۔ دریاسنا تنظیم اسلامی کانفرنس OIC نے بھی مسجد اقصی اور اس کے اندر موجود نمازیوں پر اسرائیلی قابض فوج کے حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ قابض فوج نے سینکڑوں کی تعداد میں نمازیوں کو حراست میں لے لیا۔ OIC نے بین الاقوامی برادری، خاص طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب سے اس نوعیت کی مسلسل کارروائیوں کو روکنے اور فلسطینی شہریوں اور ان کی مقدس جگہوں کی حفاظت کے معاملے میں اپنا رول ادا کرے۔ OIC کا مزید کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے اس نوعیت کی کارروائیوں کے تسلسل سے مذہبی تنازع، انتہا پسندی اور عدم استحکام میں اضافہ ہوگا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوکل کمیونٹی میں کرونا وائرس کے 84 نئے کیسز، جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں 3 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ اسی دوران کرونا وائرس کے مزید 153 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,63,345 ہو گئی ہے۔ ادھر ملک میں نافذ کرونا وائرس کے روک تھام سے متعلق احتیاطی تدابیر کی پابندی نہ کرنے کی بنا پر متعلقہ اتھارٹیز نے کل 147 افراد کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا۔ ان میں سے 145 افراد کو پبلک پلیس پر ماسک نہ پہننے اور 2 اشخاص کو اپنے موبائل فون پر اعتراض ایپ انسٹال نہ کرنے کا قصوروار پایا گیا۔ دریاسنا صحت کی عالمی تنظیم WHO نے کہا ہے کہ چونکہ کووڈ-19 وبا کی شدت میں کمی کا سلسلہ جاری ہے، تاہم اس کے نتیجے میں ہونے والے تغیرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ WHO نے خبردار کیا ہے کہ نئے کیسز اور اموات کی تعداد میں کمی کا مطلب یہ نہیں کہ رسک یعنی خطرات کم ہو گئے۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے اس مرض سے بہت کم اموات ہوئیں، لیکن کچھ ممالک میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہونے کی رپورٹس ملی ہیں۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی ہینس گرونبرگ نے کہا ہے کہ یمن کے تنازع کے فریقین کے درمیان کشیدگی میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے اور 2 اپریل کو نافذ کی گئی جنگ بندی بڑے پیمانے پر برقرار ہے۔ یمن کے 3 روزہ دورے کے اختتام پر صنعا کے ہوائی اڈے پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے کہا کہ اب جب کہ جنگ بندی پر عمل درآمد جاری ہے، ہمیں چیلنجز کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ بات چیت کلیدی حیثیت رکھتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یمن کے تنازع کا جامع حل تلاش کرنے کے لیے ہم تعمیری انداز سے 24 گھنٹے کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ 1 اپریل کو گرونبرگ نے اعلان کیا تھا کہ فریقین نے 2 ماہ کی جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے اور جنگ بندی کی مدت میں توسیع ہو سکتی۔ آسٹریلیا کی حکومت نے اس سال 24 فروری کو یوکرین کے خلاف شروع کیے گئے فوجی آپریشن کی وجہ سے روس کی 14 سرکاری کمپنیوں پر نئی مالی پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ نئی پابندیوں میں دفاع سے متعلق ادارے جیسے ٹرک بنانے والی ایک کمپنی، 2 شپنگ کمپنیاں، الیکٹرانکس کے شعبے سے متعلق ایک کمپنی اور ریلوے کے شعبے سے منسلک دیگر کمپنیاں شامل۔ گزشتہ ماہ مارچ سے آسٹریلیا نے روس کے تقریباً 600 افراد اور اداروں پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق بینکنگ سیکٹر سے ہے۔ ادھر یورپی کمیشن نے کہا ہے کہ روس پر مغربی ممالک کی جانب سے عائد کردہ اقتصادی پابندیوں کے اثرات ظاہر ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ یورپی کمیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ ممالک یورو اور ڈالر کے علاوہ دیگر کرنسیوں میں روس کے ساتھ لین دین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کمیشن اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ یاد رہے کہ یورپی یونین نے رکن ممالک کو خبردار کیا ہے کہ روس کے صدر کی جانب سے روسی قدرتی گیس کی خریداری کی قیمت روبل میں ادا کرنے کی پیشکش پر عمل کرنا اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی جس کے تحت یورپی یونین نے روس پر اقتصادی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ جنوبی افریقہ کے صوبے کوازولو نٹال میں جو سیلاب آیا ہوا ہے، کل جمعے کے روز اس میں مرنے والوں کی تعداد اب 395 ہو گئی ہے۔
یہ سیلاب جنوبی افریقہ کی ہسٹری میں ملک کے اندر آنے والی بدترین آفت میں سے ایک ہے۔ سیلاب سے تقریباً 41,000 لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ متاثرہ علاقے میں متعدد گھر کولیپس ہو گئے ہیں، کئی سڑکیں اور پل تباہ ہو گئے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں ہوم لیس سروائیورز صوبے کے مختلف علاقوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے کل شام اردن کے بادشاہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، جس کے دوران دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے قائم کی گئی قطری کمیٹی نے قطر فنڈ برائے ترقی کے تعاون سے غزہ کی پٹی میں ضرورت مند خاندانوں میں ماہ اپریل کی نقد امداد کی تقسیم کا کام شروع کر دیا ہے۔ قطر نے اسرائیلی قابض فوج کی جانب سے مسجد اقصی پر چڑھائی اور وہاں موجود نمازیوں پر کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 153 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,63,345 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔